صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ آپ نے 3 سوال اکٹھے کیے، اب ایک ایک کر کے جو یاد کرانے پڑیں گے آپ کو۔ جی پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہی ہے کہ آپ نے آج تک جو فنڈز جو آپ نے فرمایا ہے وہ کس طرح چلتی ہیں اور کیا اسسمنٹ ہے، کیا جماعت احمدیہ میں جو بھی شامل ہوتا ہے ہمارا اجتماعی مجلس شورا کا نظام ہے، جس کے کچھ فیصلے ہیں، ان کی روح سے ہر احمدی اپنی کل آمد کا 1/16 حصہ خدمت دین کے لیے پیش کرتا ہے، اور جو زیادہ مخلص ہیں وہ 10واں حصہ پیش کرنے کا بھی عہد کرتے ہیں، اور یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ ہماری وفات کے بعد ہماری کل جائیداد کا 10واں حصہ بھی جماعت کو ملے۔ یہ نظام 100 سال سے اوپر ہوا جاری ہے، اور خدا کے فضل کے ساتھ جماعت کی مخلصین کی ایک بڑی بھاری تعداد ہے جو مسلسل اس عہد پہ قائم ہے۔ اس میں چھوٹے بڑے امیر غریب کا کوئی فرق امتیاز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑے تو امیروں کے پاس جھولیاں لے کر چلے جائیں کہ پیسہ ڈالو، بلکہ سب سے برابر تحریک ہوتی ہے۔ میں بھی مستثنا نہیں اور جماعت کا کوئی دوسرا فرد بھی مستثنا نہیں، ہم سب ان چندوں کے اسی طرح پابند ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی خصوصی ضرورتیں پیش آتی ہیں تو خلیفہ وقت جو بھی ہو، جو اب میں ہوں، یہ اعلان کرتا ہے کہ جماعت کو یہ ضرورت درپیش ہے، احباب جماعت دل کھول کر حصہ لیں، اور بے شمار قربانیوں کے مظاہر سامنے آتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت کہ میں اپنے بیان میں سچا ہوں، سب سے بڑا اس بات کا گواہ ضیاء الحق مرحوم ہیں بیچارے، ان معنوں میں کہ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ نظام جماعت پر ہاتھ ڈالیں، اور ان کی ہدایات کے تابع ان کا جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ تھا اور تمام متعلقہ نظام، وہ اس بات کی تلاش میں تھے۔ بار بار ہمارے اکاؤنٹ دیکھے گئے کہ کسی طرح ثابت ہو جائے کہ ان کا چندہ کسی غیر ملک، کسی غیر قوم سے آ رہا ہے، اور کلیتاً ناکام ہوئے، ورنہ ناممکن ہے کہ ضیاء کے ہاتھ کوئی بات آتی اور وہ ہاتھ نہ ڈالتا۔ اس کے بعد بھی مسلسل ایسی کوششیں ہر جگہ ناکام رہی، یہاں بھی ہوئیں۔ یعنی جس قوم کے متعلق کہتے ہیں کہ انگریز ہمیں پیسہ دیتے ہیں، ان کے بجٹ چھپے ہوئے موجود ہیں کہ ڈھونڈے تو صحیح کہاں سے وہ پیسہ نکال رہے ہیں۔ ادنا سی ادنا بات سامنے آ جاتی ہے، حکومت نہ بتائے تو اپوزیشن اچھال دیتی ہے۔ یہاں حکومت کو بار بار یہ کہا گیا کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ان کو غیر حکومتیں مدد دے رہی ہیں، یہاں ان کو مسلمان حکومتوں یا دوسروں کی طرف متوجہ کر کے، ایران یا لیبیا جس کے بھی یہ دشمن ہوں، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، ورنہ یہ نظام کیسے جاری ہو گیا۔ اس پر باقاعدہ آڈٹ کی ٹیمیں آئیں، مہینہ مہینہ لگا کے انہوں نے ایک ایک چیز پھولی، رسیدیں دیکھی اور ثابت کیا، اور حکومت کو رپورٹ کی کہ اس میں سچائی کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن سوال آپ کا دوسرا بھی اس میں وہ بھی بڑا اہم ہے کہ اتنی برکت کیسے ہو گئی کہ بڑی بڑی مسلمان حکومتیں ہیں، بے شمار امیر ہیں، یہاں ملینئر، پاؤنڈوں میں ملینئر مسلمان موجود ہیں، ان کو تو توفیق نہیں ملی، مگر آپ نے 24 گھنٹے کا انٹرنیشنل نظام جاری کر دیا ہے جو MTA کہلاتا ہے۔ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، اس کے متعلق میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس نظام کے لیے عام چندے کے علاوہ جو یہ آگے بڑھا ہے، میں تحریک کرتا رہا ہوں، اور مختلف جماعتوں کو سجیشن کے طور پر، مشورے کے طور پر یہ لکھتا رہا ہوں کہ امریکہ اتنی ذمہ داری قبول کرے، کینیڈا اتنی، مڈل ایسٹ کے ممالک اتنے، یورپ کے ممالک اتنی، اور ان سب نے حامی بھری تو پھر میں نے حامی بھری۔ پہلے انہوں نے گارنٹی دی کہ آپ جو آپ کے دل میں نیک ارادے ہیں جائیں اور کریں،
ہم ذمہ دار ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھی کاٹنے پڑے تو ہم یہ کمٹمنٹس اپنی ضرور پوری کریں گے، لیکن وہ اس کے باوجود جو آپ کو خیال ہے درست ہے، اتنا بڑا عالمی نظام کہ 24 گھنٹے پروگرام چلیں، یہ عام حالات میں اس روپے سے جو ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیٹلائٹ پہ ٹائم لینا صرف بات نہیں ہے، وہ معمولی رقم ہے۔ ایک گھنٹے کے پروگرام پر 1 لاکھ پاؤنڈ اٹھ جاتے ہیں، اور بے شمار ملازم رکھنے پڑتے ہیں جو کام کر رہے ہوں۔ ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے، پروگراموں کو ترتیب دے، اس کو منظم کرے، پروگراموں کو شکلیں دے، اور ساری دنیا کے لیے پروگرام بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہے اصل خرچ جو سیٹلائٹ کے خرچ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہے۔ اور جماعت احمدیہ کو یہ توفیق اس لیے ملی ہے کہ ہم خدا کے فضل سے اسلامی تعلیم کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے اموال بھی خرید لی ہیں، اس وعدے پر کہ ان کو جنت ملے گی۔ تو مالی قربانی اپنی ذات میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتی جبکہ جانی قربانی نہ ہو۔ اور یہ سارے لوگ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ انگلستان جیسے ملک میں سینکڑوں احمدی طلباء اور طالبات ہیں اور معمر خواتین ہیں جو ایک پیسہ بھی جماعت سے نہیں لیتے اور مسلسل اپنے وقت کی قربانی کر رہے ہیں، اور آنے جانے کا خرچ بھی اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں۔ جہاں خدا نے اسلام کی ترقی کے لیے ایسی جماعت پیدا کرنے کے تقاضے فرمائے، قرآن میں فرمایا یہ بنو گے تو پھر تمہارے کام ہوں گے، وہاں خدا کے فضل سے ہمیں اسی نے توفیق بخشی ہے۔ لیکن ایک ملک کی بات نہیں ہے، اسی طرح کثرت سے ہزاروں احمدی نوجوان، بچے اور بڑے جرمنی میں بھی اس کام میں ملوث ہیں، اور حصہ رسدی اسپین میں، افریقہ کے ممالک میں، عرب ممالک میں، انڈونیشیا میں وہ پروگرام بنا رہے ہیں دن رات، اور ہر قسم کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تراجم کر رہے ہیں۔ اب میں مثلاً چند ایسے پروگرام ہیں جو میں باقاعدگی سے خود لیتا ہوں۔ اول تو عام مذہبی رہنماؤں کو یہ توفیق ہی نہیں مل سکتی کہ روزانہ 3-3 4-4 گھنٹے وہ ایک پروگرام کے لیے پابندی کے ساتھ دیں، آپ بھی بند کے بیٹھ جائیں اس پر، اور ان کو کامیاب بنانے میں یہ نوجوان ہیں سارے جو خدمت کر رہے ہیں۔ میں قرآن کریم کے ترجمے اور تشریح کی کلاس خود لیتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جسمانی شفا کی کلاس بھی خود لیتا ہوں، ہومیوپیتھک کا جو درس جاری ہوتا ہے وہ میں خود دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انگریزی دانوں سے مجلس کرتا ہوں، بچوں سے الگ مجلس کرتا ہوں، افریقنوں سے الگ، امریکنوں سے الگ، امریکے تو نہیں ابھی تک آئے مگر جب آئیں تو ان سے ہوتی ہے، لیکن عربوں سے باقاعدہ مجلس چلتی ہے 3-3 دن۔ اور یہ سارا جو پروگرام چل رہا ہے خدا کے فضل کے ساتھ، اس کے تمام زبانوں میں ترجمے تمام دنیا کی جماعتیں کر رہی ہیں، اور ویڈیو میں ان کے ترجمے کرنا اور ان میں بھرنا ان کو، اور کوالٹی کو مینٹین کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ 1 گھنٹے کا جو میرا درس ہے اس کے ترجمے پر اور ویڈیو میں بھرنے پر کم سے کم 10 گھنٹے کم از کم ایک پارٹی کو لگانے پڑتے ہیں، اور جرمن میں بھی کر رہے ہیں، فرینچ میں بھی کر رہے ہیں، اٹیلین میں بھی کر رہے ہیں، ہالینڈ ڈچ میں بھی کر رہے ہیں، یورپ کی سب زبانوں کے علاوہ عربی میں، ٹرکش میں، انڈونیشین میں، یہ سارے کام جاری ہیں، اور ایک پیسہ بھی ہم نہیں دیتے۔ تو آپ کا جو سوال تھا وہ ناجائز نہیں تھا، آپ کی سوچ اس پہلو سے درست ہے کہ معلوم ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ خرچ کتنے اٹھتے ہیں، اور یہ ناممکن ہے اگر والنٹری رضاکارانہ نظام اس کو آگے بڑھانے میں کامیاب سہارا نہ دے، اور سب دنیا میں احمدی یہ کام کر رہے ہیں، تو روپیہ اس طرح آتا ہے، برکت اس طرح بڑھتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔